السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ عدن تم کہاں چلی گئی تھی؟ اماں کہتی ہے وہ بد کردار ہے، دھوکے باز ہے، وہ اب واپس نہیں آئے گی، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا۔ عدن دھوکے باز نہیں ہو سکتی، وہ تڑپ کر کہہ رہا تھا۔ تبھی تم نے اپنی ماں سے کہا تھا میں اب اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے بھی دکھ سے کہا تھا میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ واقعی اس بات سے بے خبر تھا۔ تمہاری اماں سے کب بات ہوئی تھی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تو عدن نے اسے ساری بات بتا دی۔ یا میرے خدا، اماں نے ذرا بھی نہیں سوچا۔ اسے دکھ ہوا۔ عدن تم شادی شدہ ہو؟ اس نے بہت مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ وہ مخضوض سر ہلا کر رہ گئی۔ تو کیا واقعی تم بے وفا ہو؟ وہ صدمے کے زیر اثر تصدیق چاہتا تھا۔ نہیں زیان، قسمت ہمارے ساتھ بے وفائی کر گئی ہے۔ میرے اوپر تو خود قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ ظالم وقت کے چھنی کر دینے والے تیروں سے میں سنبھل نہیں سکی۔ وہ رو رو کر ساری بات اسے بتا رہی تھی۔ وہ مرد ہونے کے باوجود رو رہا تھا۔ قسمت بہت بھیانک کھیل کھیل چکی تھی۔ اس نے اپنی کلائی سامنے کی۔ روز مجھ پر قیامت ٹوٹتی ہے۔ اس نے سسکی روکنے کی کوشش کی۔ زیان سے مزید سنا نہیں جا رہا تھا۔ تم اتنے ٹائم سے اتنا سب برداشت کر رہی ہو عدن، ایک ایسے جرم کی سزا بھگت رہی ہو جو تم نے کیا ہی نہیں۔ بس مزید اب تم اس شخص کے ساتھ نہیں رہو گی۔ اس نے حکم جاری کیا تھا۔ نہیں زیان، میں ایسے نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، اور اسے اگر پتہ چلا میں تمہارے ساتھ ملی ہوں تو اس کا رد عمل بہت شدید ہوگا۔ زیان کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی عدن ہے جو کسی سے نہیں گھبراتی تھی، اور آج یہ کیسی باتیں کر رہی تھی۔ عدن، محبت تو انسان کو طاقت دیتی ہے۔ تمہاری کیسی محبت ہے عدن، جس نے تمہیں کمزور کر دیا ہے؟ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں زیان، مجھے اپنا خوف نہیں، مجھے تمہارا خوف ہے۔ تم نہیں جانتے وہ ایک جنونی وحشی آدمی ہے۔ اس کے لہجے میں ڈر ہڑکولے لے رہا تھا۔ عدن، میں بس یہ جانتا ہوں ظالم چاہے جتنا بھی ظلم کر لے، ایک دفعہ اس کا انجام ہو کر رہتا ہے۔ وہ اندھے کنویں میں گرے گا، ہمیں اللہ پر سب چھوڑنا پڑے گا۔ یقین رکھو وہ سب بہتر کرے گا۔ اس نے محبت سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اگر میں گھر جلدی نہ پہنچی تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ ڈرائیور کا بیٹا چھت سے گر گیا تھا تو میں نے اسے بھیج دیا ہے۔ اب مجھے ٹیکسی کر کر جانا پڑے گا، پتہ نہیں کتنی دیر لگ جائے۔ اس نے شاپنگ بیگ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہیں گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ اب عدن، انکار مت کرنا، اتنا تو کر سکتا ہوں تمہارے لیے۔ وہ کہیں بھی پہلے والا زیان نہیں لگ رہا تھا جو بات بات پر اسے چھیڑنے لگتا تھا۔ اب وہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ صاحب جی، بی بی جی آج بازار گئی تھی تو آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے بی بی جی کا پیچھا کیا تھا۔ وہ ڈرائیور ہے نا، وہ انہیں بازار میں چھوڑ کر خود چلا گیا۔ شاہ نے چونک کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو اس کے سچے ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ تو پھر وہ پوری توجہ سے مخاطب ہوا۔ پھر صاحب جی، وہاں بی بی جی سے کوئی لڑکا ملا تھا، وہ گھنٹوں ان سے باتیں کرتی رہیں، پھر وہ لڑکا انہیں گھر تک بھی چھوڑ گیا۔ اس نے ساری تفصیل سے اسے آگاہ کیا تو شاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ عدن کس سے مل کر آ رہی تھی؟ اس کی رگیں تن گئی تھی۔ وہ مٹھیاں بھیج کے اندر کمرے کی طرف بیٹھا۔ وہ اندر کمرے میں بیٹھی تھی جب وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ تم مارکیٹ سے واپس کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس نے دو ٹوک بات کی۔ کیا مطلب؟ ڈرائیور کے ساتھ آئی ہوں۔ وہ بوکھلا گئی۔ عدن، جھوٹ نہیں، اس نے اس کے بالوں کو مٹھی میں لیتے ہوئے کہا۔ اس کے منہ سے گٹی گٹی چیخیں نکلی۔ ڈرائیور کے ساتھ نہیں آئی تم؟ نہیں، ڈرائیور کے ساتھ۔ مجھے بتاؤ تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس کی لال آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ شہاب، پلیز مجھے چھوڑ دو، وہ منت کر رہی تھی۔ میں تمہاری جان لے لوں گا، مجھے اس کا نام بتاؤ۔ زیان تھا کیا وہ اسے کسی صورت چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ ہاں ہاں، وہ زیان تھا، وہ چلا کر بولے۔ تو اس کے بالوں پر شہاب کی گرفت کمزور ہوئی۔ وہ بس اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ وہیں ہاتھوں میں منہ چھپائے رونے لگی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، میں بھی اپنا وعدہ نہیں پورا کروں گا، بس بہت ہو گیا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو دیکھنے کی؟ میں اسے کتے کی موت ماروں گا، ایسی موت جس سے سب پناہ مانگتے ہیں۔ وہ چنگھاڑتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ عدن لرز کر اٹھی تھی۔ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ زیان سے محبت کرتی تھی، وہ اپنی ماں کی اکلوتی اولاد اور سہارا تھا۔ وہ نہیں چاہتی کوئی بے گناہ مارا جائے، اور وجہ وہ ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر شاہ کے پیر پکڑ لیے۔ شاہ نے ایک نظر اس کے اس عمل کو دیکھا۔ نہیں شاہ، اب بس، اور ظلم نہ کرو۔
وہ منت کر رہی تھی۔ شاہ نے اسے ٹھوکر مار دی اور آگے بڑھ گیا۔ ہیلو میں شہاب شاہ بات کر رہا ہوں، ایک بندے کو اٹھانا ہے۔ ہاں میں تمہیں ساری ڈیٹیل سینڈ کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور تھوڑی دیر بعد گھر میں ایک دفعہ پھر داخل ہوا۔ اس کی آہٹ سن کر عدن باہر کی طرف بھاگی۔ عدن نے دیکھا وہ اپنے حواس میں نہیں تھا۔ وہ عدن کو بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے آیا تھا اور بیڈ کی طرف دھکیلا۔ دیکھو تمہارا عاشق میری گرفت میں ہے۔ اس نے اپنے موبائل پر ایک ویڈیو کلپ اوپن کیا جس میں اذیان کو الٹا لٹکا کر مارا جا رہا تھا۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی روکی۔ شاہ اسے چھوڑ دو، یہ بے قصور ہے، پلیز اسے چھوڑ دو۔ وہ رو رو کر منت کر رہی تھی۔ اچھا اگر یہ بے قصور ہے تو کیا میں قصوروار ہوں؟ تم میری بیوی ہو، تمہارے دل میں کچھ اور ہے۔ بظاہر وہ چلا رہا تھا لیکن عدن محسوس کر رہی تھی وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں، تم مجھے کہہ دو تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ ایک دفعہ یہ کہہ دو ہاں مجھے تم سے محبت ہے، پلیز ایک دفعہ کہہ دو۔ وہ باقاعدہ رو رہا تھا۔ عدن اس صورتحال کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یہ شاہ کا نیا روپ تھا۔ بولو، آواز نہیں آ رہی تمہیں؟ اب کی بار وہ چلایا تھا اور ساتھ ہی ایک دو تماچے اس کے منہ پر دے مارے تھے۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے سسک سسک کر رونے لگی۔ ایک دفعہ بول دو، دیکھو میں نے سب چھوڑ دیا ہے تمہارے لیے، تم ابھی بھی میری نہ ہوئی تو کیا فائدہ؟ وہ اب پھر اسے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ عدن نے ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تم نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے شاہ، تم نے بہت ظلم کیا ہے۔ میں محبت کو بلا طاق رکھتی ہوں، ایسی 100 محبتیں میں اپنے باپ کے اوپر سے وار دوں۔ تمہاری وجہ سے میرے باپ نے کس ذلت کا سامنا کیا، اپنی ماں کے لیے جیتے جی مر گئی۔ میں کیا کروں، دل ساتھ نہیں دیتا میرا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب جو تمہیں نہیں کہتی؟ ہاں مجھے تم سے محبت ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کہتی، مجھے زیان سے محبت ہے۔ زیان کی محبت تو اسی دن دفن کر دی تھی جس دن اپنے باپ کی موت کی خبر سنی تھی، لیکن اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ محبت نہیں کر سکتی میں، کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ بہت کوشش کی لیکن آنکھوں کے سامنے بابا کا چہرہ آ جاتا ہے۔ تھوکتی ہوں میں تمہارے اوپر۔ وہ ذہنی کفیت میں روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ شاہ بس یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ جب دروازے پر ہولے سے دستخط ہوئی، شاہ اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا۔ شاید شازیہ تھی، مطلب تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی؟ اس نے کسی امید کے تحت اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں کر سکتی، اس نے بھی صفاقی سے کہا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے عدن کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ جب عدن اس کے پیچھے بھاگی، اس کا سر چکرا رہا تھا، وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور نیچے گر گئی۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ زیان کو چھوڑ دو لیکن کہہ نہیں پائی، لیکن شاید شاہ سن چکا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرنے کے ساتھ کوئی نمبر ملا کر فون کان کے ساتھ لگایا۔ ہاں اسے چھوڑ دو، اس نے حکم دے کر کال کاٹ دی۔ اب اس کا رخ حویلی کی جانب تھا۔ رات کا سایہ ہر طرف پھیل چکا تھا، پورا گاؤں رات کی سیاہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات کے اس پہر حویلی کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے نکلنے والی شخصیت شہاب شاہ کی تھی۔ چوکیدار نے مین گیٹ کھولا تو اندر داخل ہو گیا۔ آج وہ بہت ہارا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ پہلے والی شان و شوکت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا مہرو کے کمرے کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر تو یوں ہی کھڑا رہا، پھر کچھ سوچ کر دستخط دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو مہرو وہیں شاکڈ ہو گئی تھی۔ شاہ، اس نے ہولے سے پکارا۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس نے نرمی سے کہا تو مہرو نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ لیمپ کی مدھم سی روشنی میں اس نے شاہ کا جائزہ لیا۔ کالے رنگ کے لباس پہ بازو فولڈ کیے، نظریں جھکا کر وہ بیٹھا تھا۔ اس کی گہری جھیل سی آنکھیں لال رنگ کے ڈورے نمایاں تھے۔ اس کی مغرور ناک پتہ نہیں کیوں آج مغرور نہیں لگی۔ اس کے باوجود وہ آج بھی مہرو کو اتنا ہی پیارا لگا جتنا ہمیشہ لگتا تھا۔ مہرو بیٹھی تو کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ وہ دھیرے سے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مہرو نے بے یقینی سے اس کے عمل کو دیکھا۔ وہ سکتے میں تھی، اس نے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ خاموشی سے آنسو بہا رہا تھا۔ شاہ کیا کر رہے ہو؟ مہرو نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ وہیں بیٹھا رہا۔ مجھے معاف کر دو مہرو، میں نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی، میں نے ہمیشہ تم سے بے رخی کا رویہ رکھا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گناہ گار ہوں۔ تم نے مجھے کتنا سمجھایا تھا لیکن میں نے تمہیں دھتکار دیا، اس نے مجھے دھتکار دیا، میں بہت ظالم ہوں مہرو، مجھے معاف کر دو۔
وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ مہرو بھی خاموشی سے اس کے ساتھ ہی آنسو بہا رہی تھی۔ نہیں شاہ، میں نے تم سے محبت کی ہے۔ محبت کرنے والوں کو کہاں اپنے محبوب کی کوئی بات بری لگتی ہے، کوئی ظالم نہیں لگتا۔ میری محبت کو اور مجھے شرمندہ مت کرو۔ تم میرے پاس واپس آ گئے ہو، یہی کافی ہے میرے لیے۔ اس نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں کے کونوں سے چن لیے تھے۔ مہرو، تمہیں پتہ ہے میں اسے چھوڑ آیا ہوں، آزاد کر آیا ہوں اسے۔ بہت وقت لگا مجھے یہ سمجھنے میں، ہم اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کو قید کر کر نہیں رکھ سکتے۔ یہ دل کے جذبے ہوتے ہیں۔ میں تو سب ہار گیا مہرو، میں تو سب ہار گیا، سب ختم ہو گیا مہرو۔ وہ ایک ہارا ہوا انسان ایک دفعہ پھر مہرو کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ کچھ بھی ختم نہیں ہوا شاہ، کچھ بھی ختم نہیں ہوا، میں ہوں نا، ہم سب مل کر ٹھیک کر لیں گے۔ اس نے کسی چھوٹے بچے کی طرح اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ یہ میری انگوٹھی ہے، یہ تم امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھ لو۔ اگر زندگی میں کبھی عدن سے تمہاری ملاقات ہو تو اسے یہ دے دینا، اسے کہنا شاہ ظالم ضرور تھا لیکن تم سے محبت بھی کرتا تھا۔ اس نے انگوٹھی اپنے ہاتھ سے اتار کر مہرو کی طرف بڑھا دی۔ تم عدن کی طرف واپس نہیں جاؤ گے؟ اس نے انگوٹھی اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب بس میں اسے چھوڑ آیا ہوں، آزاد کر آیا ہوں اسے۔ صبح طلاق کے پیپر بھجوا دوں گا اور پھر کبھی اس کے سامنے نہیں آؤں گا، اسے زیان کے ساتھ نہیں دیکھ سکوں گا، میں تو مر جاؤں گا۔ وہ ابھی تک رو رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شاہ، کہاں جا رہے ہو؟ مہرو نے اس کا راستہ روکا۔ میں اس وقت اکیلا رہنا چاہتا ہوں، ایک دو کام ہیں وہ ختم کرنے ہیں، صبح حویلی آ جاؤں گا، ابھی جانے دو۔ اس نے اسے آگے سے ہٹانا چاہا۔ نہیں شاہ، تمہاری حالت اس وقت ایسی نہیں کہ تم گاڑی ڈرائیو کرو، وہ اسے سمجھانا چاہ رہی تھی۔ مجھے مجبور مت کرو مہرو، وہ بے بس تھا۔ مہرو کو راستہ چھوڑنا پڑا۔ سنو، اس کو خود سے دور جاتا دیکھ کر مہرو نے پکارا۔ ہاں، اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہا۔ وعدہ کرو اب بے وفائی نہیں کرو گے، صبح واپس آؤ گے۔ اس نے وعدہ چاہا تھا۔ میں بہت بے وفا ہوں مہرو، وعدہ نہیں کرتا، ہاں کوشش ضرور کروں گا، مجھے انتظار رہے گا۔ وہ ٹھیک سے مسکرا بھی نہیں پائی تھی، وہ اس سے دور جا رہا تھا، وہ اس کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ مہرو کو محسوس ہوا وہ پھر دغا دے جائے گا، اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس نے سیڑھیاں اتر کر شاہ جی کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر دیکھا، وہ گہری نیند میں سو رہے تھے۔ پھر وہ مستقیم شاہ کے کمرے میں بھی گیا، وہ بھی سو رہے تھے۔ بس پھر وہ حویلی سے نکل گیا، شاید ہمیشہ کے لیے۔ عدن کی آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر پایا۔ اسے اپنا سر بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ شازیہ پاس ہی بیٹھی تھی، وہ عدن کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بی بی جی، آپ کو ہوش آ گیا؟ میں آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بی بی جی، جب سے میں نے سنا ہے نا، مجھ سے تو انتظار ہی نہیں ہو رہا، آپ بھی سنیں گی تو خوش ہوں گی۔ اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ اتنے دکھ بھرے حالات میں بھی شازیہ کو کیا خوشی مل گئی۔ بی بی جی، اس گھر میں ننھا سا مہمان آنے والا ہے، وہ شرمیلی ہنسی تھی۔ عدن کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا، وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ خوشی کے مارے چلائی ساری باتیں وہ کچھ وقت کے لیے بھول گئی تھی۔ بی بی جی، بالکل سچ، ابھی آپ بے ہوش ہو گئی تھی، میں نے ڈاکٹر کو بلایا تھا، اس نے مجھے بتایا، تم نے شاہ کو بتایا، یہ کیسی خوشی تھی وہ سب بھول گئی تھی۔ تم اسے بتاؤ، وہ جتنا بھی ناراض ہوگا یہ سن کر واپس آئے گا، اس نے پرجوش انداز میں کہا۔ نہیں بی بی جی، میں چاہتی ہوں آپ یہ بات خود انہیں بتائیں۔ اس نے فون آگے بڑھایا جو اس نے تیزی سے جھپٹ لیا اور شاہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی جو مسلسل بند آ رہا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، کہیں کچھ غلط تھا، لیکن کیا؟ وہ رات سے مسلسل نمبر ڈائل کر رہی تھی لیکن اس کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ اب عدن کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا، اذیان تو کہیں پیچھے رہ گیا، اب صرف شاہ ہی یاد تھا۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے جلدی سے دیکھا لیکن وہ شاہ کا نمبر نہیں تھا، وہ کوئی غیر آشنا نمبر تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال اٹھائی۔ آپ شہاک شاہ کی وائف بات کر رہی ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ جی، میں ان کی وائف بات کر رہی ہوں۔ اسے محسوس ہوا کہیں کچھ غلط ہو چکا، آپ کو ہاسپٹل آنا پڑے گا۔ دوسری طرف سے اسے ہسپتال کے لیے بلایا گیا، لیکن کیوں؟ وہ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ شہاک شاہ کا کل رات کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کے نتیجے میں کار کو بری طرح سے نقصان پہنچا تھا، وہ ہسپتال لانے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ ہسپتال آ کر شاہ جی کی ڈیڈ باڈی لے جائیں۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں شاہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، اس پر قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ وہ چلا چلا کر رونا چاہتی تھی لیکن اس کے منہ سے الفاظ نہیں ادا ہو رہے تھے۔ موبائل اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر شازیہ اندر کی طرف بھاگی تھی۔ بی بی جی، کیا ہوا؟ اس کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی کچھ غلط ہوا ہے۔ شازیہ، شازیہ، اس کے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ شاہ
ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وہ اتنا بیہودہ مذاق کر رہا تھا کہ شاہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابھی کل تو وہ میرے پاس سے اٹھ کے گیا ہے، اتنی جلدی کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے وہ ہمیں۔ شازیہ بھی صدمے میں چلی گئی۔ عدن ذہانی کیفیت میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ شازیہ وہیں بیٹھ کر رونے لگ گئی تھی۔ ابھی تو سب ٹھیک ہونے لگا تھا، قسمت ایک بار پھر دھوکہ دے گئی تھی۔ شاہ جی صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے جب محروب سیڑھیاں اتر کر نیچے آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے آج شوق رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، ہاتھوں میں چوڑیاں بھی پہن رکھی تھی۔ وہ آج انہیں بہت کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ السلام علیکم شاہ جی، اس نے بلند آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ادھر آؤ، انہوں نے خوش دلی سے کہا۔ آج تو آپ بہت خوش لگ رہی ہو، انہوں نے شفقت سے ہاتھ اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہا۔ جی شاہ جی، آپ بھی سنیں گے نا تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ ایسی بھی کیا خوش کی بات ہے، ہمیں بھی بتاؤ نا۔ مستقیم شاہ جو ابھی کمرے سے نکلے تھے اس کی بات سن کر بولے۔ بابا، رات کو شاہ حویلی آیا تھا، اس نے مسکرا کر کہا تو شاہ جی اور مستقیم شاہ چونک اٹھے۔ کیا شاہ حویلی آیا تھا؟ ہم سے کیوں نہیں مل کر گیا؟ مستقیم شاہ نے تصدیق چاہی تھی، جلد بازی میں تھا، کہہ رہا تھا صبح ہمیشہ کے لیے حویلی واپس آ جاؤں گا۔ اس نے چائے کپ میں اڈیلتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی کے ساتھ آئے گا کیا؟ شاہ جی نے اپنا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے سرسری جواب دیا۔ وہ زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اچھا، آپ چائے پی لیں، باقی باتیں وہ خود آ کر آپ کو بتائے گا۔ میں ذرا کچن میں جاتی ہوں، سب اس کی مرضی کا بنانا ہے۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جب فون کی گھنٹی بجی، ملازمہ نے فون اٹھایا۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے کہا تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس نے فون رکھ دیا تھا، سب اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ شاہ جی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اطلاع دے۔ ہاں بولو، کیا ہوا؟ وہ اس سے استفسار کر رہے تھے۔ وہ چھوٹے شاہ جی کا۔ وہ رونے لگی۔ کیا ہوا شاہ کو؟ بولو، جواب دو۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کا انتقال ہو گیا ہے۔ الفاظ تھے کہ قیامت۔ شاہ جی وہیں صوفے پر ڈھہ گئے تھے۔ مہرو کے اندر کچن کی طرف جاتے قدم ساکت ہو گئے تھے۔ مستقیم شاہ بھی صدمے میں تھے۔ اندر کمرے سے نکلتی نگین شاہ وہیں گر گئی۔ ہر کوئی ایسے ایک دوسرے کو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی کہ یہ کہہ دے کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن یہ ایک جیتی جاگتی حقیقت تھی۔ شاہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ شاہ جی خود ڈیڈ باڈی لینے گئے۔ عدن وہیں شاہ جی کے قریب ہی نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ شاہ جی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دکھ بہت بڑا تھا۔ وہ صدمے کی اس کیفیت میں تھے کہ وہ رو بھی نہیں پا رہے تھے۔ اٹھیے، چلیے ہمارے ساتھ، میت حویلی لے کر جانی ہے۔ انہوں نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ وہ لڑکھڑا کر گر گئی۔ وہ بیوی تھی اس کی، اسے ساتھ جانا ہی تھا۔ وہ خاموشی سے ان کے پیچھے چلنے لگی۔ گاؤں میں صبح تک یہ خبر پھیل چکی تھی، ہر کوئی اکشبار تھا۔ جوان موت تھی۔ لوگ شاہ جی کے پاس تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ نگینہ شاہ نے چیخ چیخ کر سارا گھر دہلا کر رکھ دیا تھا۔ سب کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہیں۔ عدن ایک طرف کونے میں بیٹھی تھی، خالی خالی نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ عدن کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس سے بھی ابھی بھی روٹھا ہوا ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر مہرو کو دیکھا، وہ بالکل شاہ کے پہلو میں بیٹھی، قدموں کی طرف۔ عدن کو محسوس ہوا جیسے وہ اس سے باتیں کر رہی ہو۔ شاہ، وہ ہولے ہولے اسے پکار رہی تھی، جیسے وہ ابھی اٹھ کر اس کی بات کا جواب دے گا۔ ہر بات کی جلدی کرتے ہو، مرنے میں بھی جلدی کی۔ ٹھیک کہتے ہو تم، بہت بے وفا ہو۔ مہرو انہیں تسلی بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ شاہ جی خود میت کو کندھا دیا تھا، وہ مہرو سے دور جا رہا تھا، ٹھیک اسی طرح جیسے رات کو اس سے دور ہو گیا تھا جب اس نے اسے پکارا تھا، وعدہ لینا چاہا تھا کہ شاہ واپس آؤ گے نا۔ وہ جب بھی کہیں جاتا تھا مہرو سے پیچھے سے ضرور پکارتی تھی، اور پتہ نہیں کیوں وہ بہت چڑھتا تھا لیکن رک جاتا تھا جب مہرو اسے کہتی تھی جلدی آنا، تو وہ ایک گھوڑی سے نواز کر آگے بڑھ جاتا۔ اب تو مہرو اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ اب وہ اسے جواب نہیں دے گا۔ مہرو یہ جانتی تھی شاہ، پھر بھی پتہ نہیں کیوں کسی امید کے تحت اس نے اونچی آواز میں کہا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ پیچھے بھاگی تھی، چادر اس کے سر سے سرک گئی تھی۔ شاہ، وہ خاموش رہا۔ میں آؤں گی تم سے ملنے، اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہا، اور آگے بڑھ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ ایسے محسوس ہوا جیسے وہ کہہ رہا تھا وعدہ کرو۔ اس نے مزید دیکھا نہ گیا، وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، رونے کی ملی جلی آوازوں سے۔ عدن جیسے ہوش میں آئی تھی، اس نے دیکھا میت کو اٹھا لیا گیا تھا، وہ سب باہر کی طرف جا رہے تھے۔ وہ ٹھیک اسی طرح بھاگی جیسے اس دن بھاگی تھی، لیکن شاہ ایک دفعہ پھر اس سے دور جا چکا تھا۔ وہ وہیں زمین پر گری۔ شازیہ اس کی طرف بھاگ کر آئی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ ہوش میں آئی تو مہرو کو اپنے پاس پایا۔ مہرو پھیکا سا مسکرا رہی تھی۔
عدن تم جاگ گئی، اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس کو ہوش میں آتا دیکھ کر مہرو بولی۔ وہ بس نظریں جھکا گئی۔ تم جانتی ہو نا، تم نے اپنا خاص خیال رکھنا ہے۔ تمہارے پاس ہمارے شاہ کی امانت اور آخری نشانی ہے۔ شاہ کو تو کھو دیا ہے، اسے نہیں کھونا چاہتے ہم۔ عدن نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم گر گئی تھی نا تو شازیہ نے مجھے بتایا۔ اس نے آگے بڑھ کر گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ خود کو نارمل ظاہر کر رہی تھی کہ کہیں عدن ہمت نہ ہار جائے۔ اچھا عدن، دیکھو تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ وہ باہر سے جب دوبارہ اندر آئی تو وہ اکیلی نہیں تھی، ساتھ زینیا تھی۔ وہ عدن کی طرف آئی۔ عدن اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میری بچی، مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے غلط سمجھا۔ ابھی شاہ جی کا سن کر رہا نہیں گیا۔ یہ تجھ پر کیا قیامت ٹوٹ گئی میری بچی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ عدن جو شاہ کے جنازے پر نہیں رو سکی تھی، ممتا کا آنچل محسوس کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مہرو اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی۔ وہ بھی بے آواز رو رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ عدن ٹینشن لے۔ دکھ تو ہے ہی، وہ ہلکا نہیں ہو سکتا، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ آپ نانی بننے والی ہیں۔ اس نے دھیان بٹھانے کی کوشش کی تھی۔ کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ وہ شاک ہو گئی تھی۔ عدن نے مخصوص سر ہلا دیا تھا۔ نگینا شاہ تو بس خاموش ہی رہتی تھی۔ مستقیم شاہ ظاہر نہیں کرتے تھے، لیکن جوان اولاد کے دکھ نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ عدن کی یہ خواہش تھی، وہ اس بچے کو اسی گھر میں جنم دینا چاہتی تھی جس میں شاہ کے ساتھ رخصت ہو کر آئی تھی۔ کوئی اسے اکیلا چھوڑنے کے لیے حق میں نہیں تھا، لیکن آخر سب کو اس کی یہ خواہش ماننا پڑی۔ وہ اسی گھر میں لوٹ آئی تھی، لیکن سارے ملازمین کا ایک عملہ اس کے ساتھ روانہ کیا گیا تھا۔ وہ کمرے میں آنکھیں موندے لیٹی تھی جب ملازم نے آ کر اطلاع دی، بی بی جی، آپ سے کوئی اذیان نام کا بندہ ملنے آیا ہے۔ عدن نے کچھ دیر سوچا۔ اچھا، تم انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ کہہ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی، اس سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آئی۔ اذیان صوفے پر بیٹھا تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر، اس کی حالت دیکھ کر وہ بہت کچھ سمجھ گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو عدن؟ اس نے نظریں آج جھکائی ہوئی تھی۔ جس عورت کے بچے کا باپ اس کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلا جائے، اس کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ اس نے مایوسی سے کہا۔ مجھے شاہ کی موت کا بہت دکھ ہے۔ میں بہت دفعہ آیا، لیکن دروازہ لاک تھا، گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ وہ تعزیت کرنے آیا تھا۔ ہاں، میں حویلی تھی، ابھی کچھ دن پہلے آئی ہوں۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ شاہ نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، اس نے تمہیں بہت تکلیف پہنچائی، تم اسے معاف کر دو اذیان۔ وہ مان بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے معاف کر دیا عدن، بس جو ہو گیا وہ گزر گیا۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ عدن، تم نے اپنی اگلی زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ تمہاری اتنی لمبی زندگی پڑی ہے، اکیلے کیسے گزارو گی؟ اگر تم چاہو تو میں آج بھی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس بچے کو اپنا نام دینے کے لیے بھی۔ اس نے رک رک کر ایک ایک لفظ ادا کیا۔ نہیں اذیان، اب یہ ممکن نہیں ہے۔ پہلے میں صرف ایک عورت تھی، لیکن اب نہیں، بیوہ ہوں اور ایک ماں ہوں۔ میری زندگی کا مقصد اب صرف یہ بچہ ہے۔ اس کا باپ اس سے دور چلا گیا، یہ کیا دکھ کم نہیں جو میں اس سے اس کے باپ کا نام بھی چھین لوں؟ یہ باتیں صرف کہنے کی ہوتی ہیں اذیان۔ اس کا باپ شہاک شاہ ہی ہے، اور یہ اسی کی اولاد ہے۔ تم اس سے اپنا بیٹا مان بھی لیا تو یہ شاہ کا بیٹا رہے گا۔ اب سوچتی ہوں تو احساس ہوتا ہے بابا تو چلے گئے تھے، میں ہی دل بڑا کر لیتی، اس سے شادی تو کی تھی، اسے قبول بھی کر لیتی۔ وہ مجھ سے ایک محبت کا لفظ سننے کے لیے ترستا، مٹی کے نیچے جا سویا۔ ہم اپنا دل بڑا کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو مٹی کے نیچے جانے کا انتظار کرتے رہتے ہیں؟ اگر قصوروار ہے بھی تو وہ اتنے ہی قصوروار تمہاری ماں بھی تھی۔ اگر وہ ضبط کر لیتی تو میرا باپ شاید آج زندہ ہوتا۔ میں اپنے بچے کی زندگی میں کوئی تشکنی نہیں چھوڑنا چاہتی۔ میں جانتی ہوں اس کی زندگی میں ہمیشہ شاہ کی کمی رہے گی، لیکن میں چاہتی ہوں شاہ کے ساتھ وفادار نہیں۔ لیکن اب میں کوشش کروں گی تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ وہ وہیں اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ حویلی میں بہت وقت کے بعد سب لوگ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ خوش کیوں نہ ہوتے؟ آج بہت وقت کے بعد دائم شاہ حویلی آ رہا تھا۔ مہرو نے بہت وقت سے اسے دیکھا نہیں تھا۔ وہ اسکول جانے لگا تھا تو اب بس تھوڑا مصروف رہتا تھا۔ جب سے مہرو نے اس کے آنے کا سنا تھا، اسے تو رات سے نیند ہی نہیں آئی تھی۔ وہ بالکل شہاک جیسا تھا، اس کی آنکھیں بالکل ویسے، ہونٹ ویسے ہی بال، بس تھوڑا سا فرق نہیں تھا۔ ہاں، اس کی عادتیں بالکل شہاک جیسی تھی۔ وہ بالکل ویسا ہی ضدی تھا، بالکل اپنے باپ جیسا تھا۔ عدن کے معاملے میں کوئی بھی عدن کو نظر اٹھا کر دیکھ لیتا تو اس کا منہ بن جاتا۔ ہاں، مہرو کے معاملے میں شہاک سے مختلف رویہ رکھتا تھا۔ مہرو میں اس کی جان تھی۔
اسے مہرو بہت پسند تھی، اس کا رویہ ہمیشہ اس کے ساتھ دوستانہ ہوتا۔ وہ اسے مہرو ہی کہتا تھا، ہاں بالکل اسی لہجے میں جیسے شاہ کہا کرتا تھا۔ مہرو کو وہ بالکل شاہ جیسا ہی لگتا تھا۔ وہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا سب اس کی طرف دوڑے۔ مہرو، نگین شاہ، شاہ جی، مستقیم شاہ، سب نے اسے اپنے ساتھ لپیٹ لیا۔ سانس تو لینے دیں، ابھی ابھی آیا ہوں۔ وہ چھوٹا 4-5 سال کا بچہ ناک منہ چڑھا کر بول رہا تھا، بالکل شاہ والا انداز تھا۔ عدن مسکرا کر رہ گئی۔ وہ سیدھا شاہ جی کے پاس جا کر بیٹھ گیا، ٹھیک ویسے ہی جیسے بچپن میں شاہ بیٹھا کرتا تھا۔ گرینڈ فادر دیکھیں، میں نے بابا جیسے ہیئر سٹائل بنایا ہے آج، لگ رہا ہوں نا بابا جیسا؟ وہ شاہ کی ایک ایک تصویر دیکھتا تھا اور ہر سٹائل کاپی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ اسے گلے لگا کر رو پڑے۔ وہ ناسمجھی سے شاہ جی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے شاہ جی کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، مجھے شاہ یاد آ گیا تھا۔ انہوں نے محبت سے اس کے ہاتھ چومے تھے۔ آپ سب بابا کو شاہ کہتے ہیں نا، آپ سب آج سے مجھے بھی شاہ کہا کریں۔ اس نے جیسے حکم جاری کیا تھا، ماما آپ آج مجھے بابا سے ملوانے لے کر جائیں گی نا؟ اس نے عدن کی طرف دیکھا تو شاہ جی نے بھی سواریہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جی بیٹا ضرور، ابھی آپ مہرو کے پاس جائیں۔ اس نے دائم کو مہرو کی طرف بھیجا۔ کیا تم واقعی دائم کو شاہ کی قبر پر لے کر جانے کے لیے رضامند ہو گئی ہو؟ انہوں نے تصدیق چاہی۔ اب وہ سمجھدار ہو گیا ہے شاہ جی، اور پھر شاہ کو بھی گلہ نہ رہے کہ میرے بیٹے کو مجھ سے ملوانے نہیں لائی، وہ رو دینے کو تھی۔ شاہ جی نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ ماں کی انگلی پکڑ کر قبرستان میں داخل ہوا تھا۔ ماما بابا یہاں کیوں رہتے ہیں؟ عدن نے اسے چپ رہنے کا کہا اور آگے بڑھ گئی۔ قبر پر پہلے ہی کوئی موجود تھا۔ عدن نے اس کی پیٹھ دیکھ کر ہی پہچان گئی۔ وہ کون ہے؟ وہ مہرو تھی۔ وہ اس وقت روز شاہ کی قبر پر آتی تھی اور حویلی کی، مہرو کی اور دائم کی بہت ساری باتیں آ کر اسے بتاتی تھی۔ عدن نے پھولوں کا گلدستہ دائم کے ہاتھ میں تھمایا، اسے قبر پر رکھنے کو کہا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ عدن نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دائم نے بھی ایسا ہی کیا۔ اللہ میاں میرے بابا کو میرے پاس بھیج دیں، پھر میں دوسرے بچوں کی طرح ان کے ساتھ اسکول جاؤں گا۔ یہ دعا سن کر عدن خود پر قابو نہیں رکھ سکی۔ مہرو نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا تھا۔ اس کی زندگی میں واقعی شاہ کی کمی رہ گئی تھی۔ ماما یہ بابا کیوں یہاں رہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ ابھی اٹھ کر مجھ سے ملنے بھی نہیں آ رہے؟ اس کے معصومانہ سوالات کا عدن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شاہ اٹھو نا، دیکھو تمہارا بیٹا تم سے ملنے آیا ہے، مہرو نے قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ عدن پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عدن، جب وہ جانے لگے تھے تو مہرو نے انہیں پکارا۔ وہ پلٹی۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک امانت ہے، شاید دائم کے لیے۔ اس نے اپنے بیگ میں پڑی ایک انگوٹھی اس کے ہاتھ میں دی۔ عدن پہچان گئی، یہ شاہ کی انگوٹھی تھی۔ کب سے میرے پاس تھی لیکن وقت ہی نہیں ملا۔ ایکسیڈنٹ سے ایک رات پہلے مجھ سے ملنے آیا تھا، تب یہ انگوٹھی مجھے دی تھی اور کہہ رہا تھا کہ عدن سے کہنا شاہ ظالم تو بہت تھا لیکن تم سے محبت بھی بہت کرتا تھا۔ وہ اب مزید وہاں نہیں رک سکتی تھی۔ آنسو چھپاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ہاں عدن وہیں قبر کے پاس بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میں نہیں جانتی تم مجھ سے محبت تھی یا نہیں تھی، لیکن تمہاری موت نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے شاہ۔ مجھے زندگی کی دعا نہیں چاہیے، مجھے زندگی کی طلب نہیں ہے۔ سنو شاہ، عدن تمہارے ساتھ ہی مر گئی تھی۔ اس نے دائم کو اپنے ساتھ لپیٹ لیا تھا اور وہ رو رو کر تھک چکے تو دور جانے لگے تھے۔ قبر کے اوپر لگی تختی شہاک شاہ ولد مستقیم شاہ لکھا ہوا تھا، آخری آرام گاہ۔ عدن نے خالی خالی نظروں سے مڑ کر شاہ کی قبر کو دیکھا، ایک الوداعی نگاہ ڈالتی آنسو پیتی آگے بڑھ گئی۔ تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں بیٹھ گیا، اتنی آوازیں تجھے دی کہ گلا بیٹھ گیا۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر ناول پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔